بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 5 ہم نے اپنا انوائرمنٹل پولوشن کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس میں آج ہم پڑھیں گے پولوشن کی ٹائپ نمبر 3 جو ہے لینڈ پولوشن. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ پولوشن ہوتا کیا ہے. لینڈ کا مطلب زمین اور پولوشن کا مطلب آلودگی. مطلب آج ہم پڑھیں گے زمینی آلودگی کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اب لینڈ پولوشن کا مطلب کیا ہے کہ زمین کی سطح کا تباہ ہونا. مطلب زمین کی سطح کیسے تباہ ہوتی ہے وہ ہم آگے اس کے کازز میں پڑھیں گے. تو لینڈ پولوشن کا مطلب ہے زمین کی سطح کا تباہ ہونا بائی ہیومن ایکٹیویٹیز. مطلب کہ ہم لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کوئی ایسی حرکتیں، کوئی ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زمین کیا ہے، دن بدن آلودہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے جو کازز ہیں وہ کیا ہیں کہ لوگ جو ہیں، لوگ اپنی زمین کی جو خوبصورتی ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. وہ کیسے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے کسان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، زیادہ فصل اگانے کے لیے اپنے جو کھاد ہوتی ہے اس میں کیا ڈالتے ہیں، کیمیکلز ڈالتے ہیں. تو کیمیکل اور ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں، پوائزنس کیمیکلز ہوتے ہیں جو کراپس کو تباہ کرتے ہیں. مطلب وہ ہوتے تو فصل تو زیادہ اگتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زمین خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ چیزیں جو سوائل میں ایڈ کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں، پلانٹس اور اینیملز کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ ہیں جو کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں زمین پہ، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو ڈھیر ہوتا ہے اس سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اس سے جو باقی اس کو جب جلا لیتے ہیں تو جتنی بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے ہی اٹھتی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہماری لینڈ کو پولیوٹ کر دیتی ہیں. تو ہمیں لینڈ پولوشن جو ہے وہ ہماری وجہ سے پھیلتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لینڈ پولوشن کو کنٹرول کریں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ہم پھینکتے ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتے ہیں، ہارمفل آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ پھر اس جگہ کو کیا کر دیتے ہیں، جیسے کاکروچز ہوتے ہیں، ماسکیٹوز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں اور ریٹس وغیرہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گندی جگہ پہ ہی ماسکیٹوز ہوتے ہیں. تو وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے ہوتے ہیں. ہم وہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو وہ وہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی ہے، وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کیا کر لیتے ہیں، ہماری لینڈ کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. اب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اب یہ جو لینڈ پولوشن ہے وہ کیا کیا ڈیزیزز کاز کرتا ہے. اس میں ڈائزنٹری ہے، ملیریا ہے اور فیور ہے اور اسٹمک ایچ ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ملیریا بھی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اب جب ہم کوڑا کرکٹ پھینکیں گے اس کے اوپر مچھر آئیں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا، ہمیں بخار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی، ہماری ٹائپس ہوگی. اس کے بعد اب ہم ریمیڈیل سٹیپس دیکھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہوں گی جن سے ہم پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ایئر پولوشن کی ہم لوگ ریمیڈیل سٹیپس دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے ڈو ناٹ برن ربش ان دا اوپن ایئر. مطلب کہ کھلی ہوا میں آپ کوڑا کرکٹ کو نہ جلائیں. دا موٹر ویہائیکلز شوڈ بی چیکڈ ریگولرلی. کہ جو موٹر کے جو پہیے ہیں، موٹر وغیرہ یہ سائیکلوں کے جتنے بھی ویہائیکلز ہیں ان کے جو پہیے ہیں ان کو ڈیلی چیک کیا جائے. ٹھیک ہے، برن فیول ان لمیٹڈ اماؤنٹ. کے ایندھن کو ہم نے ایک محدود اماؤنٹ میں کیا کرنا ہے، اس کو جلانا ہے. اسموک فرام دا موٹر ویہائیکل اینڈ فیکٹریز شوڈ بی فلٹر. کہ ظاہر ہے جو ہم فیکٹریز میں جو ہم کام کرتے ہیں اس سے جو دھواں نکلتا ہے، اس سے دھواں ڈائریکٹلی نکلتا ہے تو اس سے ہماری ایئر جو ہوتی ہے وہ پولوٹیڈ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. پلانٹ ٹری اینڈ اٹس کٹنگ شوڈ بی اوائڈڈ. کہ جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، ان کو کاٹا نہ جائے. ظاہر ہے جب ہم ان کو کاٹتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری ایئر پولوٹیڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میک پیپل اویئر آف ہارمفل افیکٹس آف ایئر پولوشن. کے لوگوں کو ایئر کے جو ہارمفل افیکٹس ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ پھر ایئر پولوشن پہ کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہمارے پاس آتے ہیں ریمیڈیل سٹیپس فار واٹر پولوشن. کے ہم واٹر پولوشن کے لیے کون کون سے سٹیپس کریں. یوز واٹر وتھ کیئر. کے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں. ریموو دا ہارمفل کیمیکلز فرام دا انڈسٹریل ویسٹ. کہ جو انڈسٹریز کے ویسٹ ہوتے ہیں اس میں سے ہارمفل کیمیکلز کو کیا کرتے ہیں، ریموو کر دیں
اس میں سے ان کو نکال دیں. یوز کیمیکل فرٹیلائزرز ود کیئر، کہ جب جو بھی آپ لوگ یہ جو فصلیں زیادہ کرنے کے لیے، فصل بڑھانے کے لیے جو کیمیکل آپ فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں ان کو آپ لوگ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. ڈو ناٹ تھرو ربش اینڈ ویسٹ ان واٹر، کہ جیسے آپ سی سائڈ پہ جاتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں جہاں پہ کھایا وہیں پہ پھینک دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے واٹر پولیوٹیڈ ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ربش ہے، جو ویسٹ ہیں، وہ اس کو پانی کے اندر نہ پھینکے. ٹھیک ہے. کریٹ اویئرنیس امنگ پیپل اباؤٹ دا ہارمفل افیکٹس آف واٹر، کہ لوگوں کو پانی کی آلودگی کے لوگوں کو پانی کی آلودگی کے جو نقصان دہ اس کے اثرات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس پہ کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 ہمارے پاس آتا ہے ریمیڈیل اسٹیپس فار لینڈ پولوشن، کہ زمینی آلودگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ویسٹ فرام فیکٹریز شوڈ بی ٹریٹڈ بیفور ریلیزنگ دیز ٹو دا انوائرمنٹ، کہ جب ہم لوگ جو فیکٹریز ہوتی ہیں ان میں سے جو ویسٹ نکلتا ہے، جب وہ نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے اس کو چیک کریں، اس کو چیک کریں، اس کے بعد اس کو کیا کریں، اس کو انوائرمنٹ میں پھینک دیں یا اس کو نکال دیں انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے. مینیمائز دا یوز آف فرٹیلائزر اینڈ ادر کیمیکلس. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ کیمیکلز جو آپ جتنے بھی یوز کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کم کر دیں تھوڑا. ٹھیک ہے. ریسائکلنگ آف سالڈ ویسٹ، کہ جو سالڈ ویسٹ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے کیا کر لے، ریسائکلنگ کر لے. ریسائکلنگ سے کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ